آج ایمیشن کے بارے میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے بلیک باڈی ریڈیشن نکلتی ہے جس کا ایک پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. ہر رنگ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کسی میں اس کی مقدار زیادہ، کسی میں کم. انحصار اس بات پر ہے کہ وہ چیز کتنی گرم ہے. دوسرے یہ کہ اس کا جو پیک ہے وہ وینز لا کے تحت طے ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے جیسے آپ کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ زیادہ نیلے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ پیک اس طرف جاتی ہے. مگر اس کے علاوہ جب آپ کسی ایلیمنٹ کو، کسی ایٹم کو ایکسائٹ کرتے ہیں، اس کو انرجی فراہم کرتے ہیں، تو وہ ایکسائٹ ہونے کے بعد ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے، جس کے بعد مخصوص رنگوں کی روشنی ہمیں ملتی ہے. مگر ہمیں جو دنیا میں رنگ دکھائی دیتے ہیں وہ صرف ان دو پروسیسز سے ہمیں نہیں ملتے. اب مثال کے طور پر مجھے یہ چیز کالی دکھائی دیتی ہے، وہ نیلی، وہ پیلی، تو یہ رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ اب ہم اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ایک سوال کہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ اب یہ تو بظاہر ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر سائنسدان اس بات سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کی وجہ تلاش کرتا. آسمان نیلا اس واسطے ہے کہ فضا میں باریک ذرے ہوتے ہیں، گرد کے ذرے ہوتے ہیں، اور ان ذروں سے سورج سے آنے والی روشنی ٹکراتی ہے اور وہ پھر ہم تک پہنچتی ہے. اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ دیکھیں کہ جو سب سے باریک ذرے ہیں وہ فضا کی بالائی تہوں تک پہنچتے ہیں، اور جو بڑے ذرے ہیں وہ قدرتی طور پہ زمین کے ذرا نزدیک ہوتے ہیں. اب جو سورج کی شعاع اوپر پہنچتی ہے وہ اس باریک ذرے کے ساتھ ٹکرا کر ہم تک آتی ہے. صرف وہ فریکوینسیز ہم تک ٹکرا کر پہنچتی ہیں جو نیلے رنگ کی ہیں. اب اس کی وجہ کیا؟ وہ اس لیے کہ جو باریک ذرے ہیں ان کا سائز ایسا ہے کہ ان سے سرخ رنگ کی روشنی ٹکرا کر اپنا راستہ تبدیل نہیں کر سکتی. اس کو آپ اس تصویر میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. تو جہاں جہاں باریک ذرے ہوں گے وہاں روشنی ٹکرا کر ادھر اور ادھر ہو جائے گی، لیکن یہ ان ذروں کے سائز کے اوپر ہے کہ کون سی فریکوینسی زیادہ بکھرتی ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول ہیں، پانی کے مالیکیول ہیں، دوسری گیسیں ہیں، مثلا نائٹروجن ہیں. تو جب سورج کی روشنی یوں آتی ہے تو یہ سارے مالیکیول ایٹمز کی طرح ایکسائٹ ہوتے ہیں. ان کو انرجی ان روشنیوں سے ملتی ہے جو سورج ان کی طرف بھیجتا ہے. چنانچہ اب یہاں پر ایبزارپشن ہوگی چند مخصوص فریکوینسیز کے اوپر. کاربن ڈائی آکسائڈ کی مثال بہت زیادہ اہم ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سورج سے نیچے جب گرمی آتی ہے انفراریڈ کی صورت میں تو پھر وہ اسی گرمی کو باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ گرمی کو یعنی کہ انفراریڈ ریڈیشن کو جذب کر لیتا. نتیجہ یہ کہ اب چونکہ دنیا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار دھوئیں سے اور گیسوں کی وجہ سے جو فیکٹریوں سے نکلتی یہ مقدار بڑھتی جا رہی ہے، چنانچہ یہ گرمی اب زمین کے اوپر پھنس جاتی ہے. اس کا باہر نکلنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے دنیا کا جو عمومی درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اس طرح سے جو برف شمالی اور جنوبی قطب پر ہے وہ پگھلتی چلی جائے گی. ہم یہاں پر فزکس استعمال کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں ایک گرین ہاؤس گیس ہے. اور میں یہ پھر بات دہراؤں گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک مخصوص ریزوننس فریکوینسی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 ہے، ایک کاربن، 2 آکسیجن، اور یہ یوں آسیلیٹ کر سکتا ہے
اس آسیلیشن، اس ارتعاش کی ایک مخصوص فریکوینسی ہے جو اس کی ایبزارپشن فریکوینسی ہے، اور ہر گیس کے لیے یہ علیحدہ ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی انفراریڈ ریجیم میں ہے، مطلب یہ کہ یہ گرمی جذب کرتا ہے. تو چلیے ہمیں رنگوں کے بارے میں کچھ تو پتا چلا. آسمان نیلا کیوں ہے؟ ہاں، اگر آپ آسمان میں سے تمام گرد نکال دیں، اگر یہ چھوٹے ذرے اس میں سے ختم کر دیں تو آسمان ہمیں بالکل سیاہ نظر آئے گا، کوئی رنگ نہیں ہوگا. اب ہماری دنیا میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں. یہ پھول دیکھیے، یہ رنگ آئے کہاں سے؟ اب چلیے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ گلاب سرخ کیوں ہے؟ یہ پھول پیلا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر ریزوننس ہے. اب یہ بات شاید سب کو پسند نہ آئے، کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ بس یہ رنگ تو ہے ہی، خوبصورت ہیں، آپ سوال نہ کریں کہ یہ رنگ کہاں سے آئے. لیکن فزسسٹ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہر سوال کو اٹھائیں اور ہر سوال کا جواب دیں. کوئی چیز یہاں سبز کیوں ہے، پیلی کیوں ہے، لال کیوں ہے؟ بنیادی طور پر اس کا تعلق ریزوننس کے ساتھ ہے، وہ ریزوننس جو مالیکیولز کے اندر ہوتا ہے. تو خصوصاً اس پھول کا رنگ سرخ اس واسطے ہے، اس کے اندر ایک مالیکیول موجود ہے جس کا نام ہے کیروٹین. کیروٹین علاوہ سرخ کے اور تمام فریکوینسیز کو جذب کر لیتا ہے. اب یہاں پر آپ یہ دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو سبز رنگ دکھائی دیتا ہے، گھاس بھی سبز ہوتی ہے. سبز کیوں ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر ایک مالیکیول ہے جس کو کلوروفل کہتے ہیں. کلوروفل علاوہ سبز کے اور دوسرے رنگوں کو، خصوصاً پیلا اور نیلا، ان کو جذب کر لیتا ہے. یہ ریزوننس ایک مالیکیول کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ میں نے اب کچھ دیر پہلے آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مثال دی تھی. اس سے زیادہ سادہ مثال میں آپ کو آکسیجن مالیکیول کی دے سکتا ہوں. آکسیجن مالیکیول میں ایک آکسیجن یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے. یہ صرف یوں حرکت کر سکتا ہے. اس میں جو ارتعاش پیدا ہوتی ہے وہ بالکل ایک سمپل ہارمونک آسیلیٹر کی ہے. اس سمپل ہارمونک آسیلیٹر کی ریزوننس فریکوینسی بنتی ہے اسکوائر روٹ آف کے ڈیوائڈیڈ بائی ایم. کے اسپرنگ کانسٹنٹ ہے، ایم اس کا ماس ہے. اب اس کے اندر جو مالیکیولز موجود ہیں جو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. ان پھولوں میں جو مالیکیولز موجود ہیں، خصوصاً کیروٹین اور کلوروفل، ان کے وائبریشنل موڈز ہوتے ہیں اور روٹیشنل موڈز. یہ خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایٹمز بانڈز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بانڈز آگے پیچھے یوں ہو سکتے ہیں. ان کے وائبریشن موڈز اس طرح روٹیشن کے ہو سکتے ہیں، کبھی یوں کمپریس ہوتے ہیں. لہذا ان کی کیلکولیشن کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہو جاتی ہے کمپیوٹرز کی مدد سے. غرض یہ کہ جتنے بھی رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اس لیے کہ جب سفید روشنی ان کے اوپر پڑتی ہے تو ماں سوائے ایک رنگ کے یا ایک بینڈ کے باقی سارے رنگ جذب ہو جاتے ہیں. اگر یہ پھول سارے رنگ جذب کر لیتے تو پھر یہ ہمیں کالے دکھائی دیتے، اور اگر کوئی رنگ نہ جذب کرتے تو پھر ہمیں بالکل شفاف معلوم ہوتے. اب یہ شیشے کا ٹکڑا لیں. یہ ٹکڑا روشنی کو اس کے تھرو جانے دیتا، پوری طرح سے نہیں لیکن کافی حد تک. تو اس کو ہم شفاف کہیں گے. مکمل طور پہ شفاف نہیں، تھوڑا سا غیر شفاف ہے. مگر کوئی چیز شفاف ہے یا غیر شفاف، اس کا انحصار کس بات کے اوپر ہے؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہی بات یہاں بھی آتی ہے کہ اس کے اندر مالیکیولز ہیں. وہ مالیکیولز ارتعاش کرتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ جب روشنی آتی ہے تو روشنی میں الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے. وہ الیکٹرک فیلڈ چارج پارٹیکلز کو، خصوصاً الیکٹرانز کو اور نیوکلیائی کو حرکت دیتا ہے. وہ حرکت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم کسی ریزوننس فریکوینسی کے نزدیک ہوں، کم ہوتی ہے اگر ہم ریزوننس سے دور ہوں. چنانچہ اس چیز میں، اس شیشے میں
ہم اس کے تھرو